बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अहम तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है और वो ऑडियो लीक्स केस का है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच में बहुत अहम समाअत हुई है और मैंने आपको कहा था कि 9 मई का जो मामला है वो मज़ीद गंभीर हो जाएगा CCTV फुटेज के हवाले से, और मज़ीद जो मुलज़म के मौके पर मौजूद होने के शवाहिद से मुतल्लिक जो आज अदालत की जानिब से अहम ऑब्जर्वेशन दी गई है और अदालत ने दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर करते हुए जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत पंजाब से जो तफसील मांगी है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म की हदायत पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुबारक सानी केस में रिव्यू पिटीशन फ़ाइल करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि काजी फैज़ल साहब ने इसका बारहा ज़िक्र किया है और वो ये समझते हैं कि उन्होंने दुरुस्त फ़ैसला दिया है, और उसके बावजूद नज़रसानी हुई, नज़रसानी का फ़ैसला आ गया, वज़ाहती प्रेस रिलीज़ जारी की गई। उसके बावजूद पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, मुख्तलिफ़ मजहबी सियासी जमातों की जानिब से, और फिर आपने देखा 2 दिन पहले एहतजाज भी हुआ और वो एहतजाज रेड जोन क्रॉस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पहुँच गया और उनको किसी ने ना रोका। फिर पंजाब हुकूमत की जानिब से एक नज़रसानी दायर की जाती है और वो तो हफ्ते वाले दिन दायर होती है और वो 22 कल के लिए समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाती है। 3 रुकनी बेंच भी बन जाता है। अब वफाकी हुकूमत ने भी उस फैसले के पीछे खड़े होने से इनकार कर दिया है और काजी फैज़ल साहब के फैसले से के पीछे खड़े होने से इनकार करते हुए रिव्यू पिटीशन दायर करने का, और जो आज दायर करने जा रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ की हदायत पर सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस के फैसले पर वफाकी हुकूमत की इजाफी नज़रसानी दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी और उलमा कराम की राय की रोशनी में 22 अगस्त को दलाइल देंगे। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुबारक सानी मुकदमे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना को बताया गया कि वज़ीर आज़म की हदायत पर मुबारक सानी मुकदमे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 अगस्त 2024 को एक इजाफी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस मुकदमे के हवाले से कौमी असम्बली में तफसीली बहस हुई और ये मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ के हवाले किया गया। काबीना को आगाह किया गया कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि कौमी असम्बली वफाकी हुकूमत को यह हदायत देगी कि इस मुकदमे के वाक़याती और कानूनी पहलुओं और उलमा कराम की राय के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दायर की जाए। ब्रीफिंग में कहा गया कि इस हवाले से वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसके बाद वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में इजाफी रिव्यू पिटीशन दायर कर दी गई है। काबीना के इजलास में बताया गया कि वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक अटॉर्नी जनरल 22 अगस्त 2024 यानी कल जुमेरात के दिन सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत में पेश होंगे और अपनी टीम के हमरा उलमा कराम और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ की राय की रोशनी में दलाइल देंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस बात पर मुतमईन करेंगे कि आपका फ़ैसला दुरुस्त नहीं है और उस फैसले में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ख़त्म होना ज़रूरी है, और यही वजह है कि उन फ़ैसलों को ख़त्म होना चाहिए और उसमें उस फैसले में नज़रसानी होनी चाहिए। तो अब ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है कि वफाकी हुकूमत काजी फैज़ल साहब से उनका फ़ैसला तब्दीली से मुतल्लिक़ या उसके हवाले से ये अहम पेशरफ सामने आई और उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। दूसरी तरफ जो एक अहम पेशरफ सामने आई है वो ऑडियो लीक्स केस के हवाले से तहरीरी हुक्मनामा 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब की सरबराही में ये तहरीरी हुक्मनामा है जो जारी किया गया है। आप जानते हैं कि बाबर सत्तार साहब ने 2 फैसले जारी किए थे। एक तो उनकी जानिब से जो सर्विलेंस है, जब मुख्तलिफ़ कंपनियों ने आके बताया था कि सर्विलेंस 40 लाख शहरियों की एट अ टाइम सर्विलेंस हो रही है, और उस बाबत उन्होंने तफसीलात भी बताई थी और ये भी बताया था कि वो लाइसेंस देने की कंडीशन है, उसके बगैर लाइसेंस जारी नहीं हो सकता, उसके बगैर लाइसेंस दिया नहीं जा सकता। और यही वजह है कि जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने सर्विलेंस रोक दी थी। मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा में ये वाज़े किया गया जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से शहबाज शरीफ को कि वो इस हवाले से अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दें कि क्या ये रियासत की पॉलिसी है कि आप सर्वेलेंस करते हैं, किस कानून के तहत करते हैं, क्या उसमें आप कोई इजाज़त लेते हैं। ये तमाम की तमाम तफसीलात थी। अब ये जो तहरीरी हुक्मनामा आया है इसकी तफसील तो मैं अगले किसी भी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इतना मैं आपको बता दूँ
کہ معزز عدالت کی جانب سے جو نقطہ اٹھایا گیا ہے وہ یہ نقطہ ہے کہ چونکہ بشریٰ بیگم کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جو کال ہے یہ درست نہیں ہے، اور یہ اس کو اب یہ عدالت کہہ رہی ہے کہ اپنی پٹیشن میں بشریٰ بیگم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ فیک کال ہے، تو جب کال ہی فیک ہے تو اس کی بنیاد پر آگے کارروائی کیسے کی جا سکتی ہے؟ اب تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ایف آئی اے کے لوگ تھے وہ دیکھتے کہ کس نے یہ فیک کال بنائی ہے۔ حالانکہ جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں، ہم نے خود وہ دلائل سنے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کال درست ہے اور ان کی یہ بات ہوئی ہے، لیکن اس کو کس نے ریکارڈ کیا اور کس نے لیک کیا یہ اصل معاملہ تھا۔ بہرحال اس کی جب تفصیل میں ہم آئیں گے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ معزز عدالت کی جانب سے اور کون سے پوائنٹس اور نکات اٹھائے گئے ہیں جن کی بنیاد پر یہ ساری کارروائی ہوئی۔ اب عدالت میں آج اہم سماعت ہوئی ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ 2 پٹیشنز تھیں جن کے اوپر سماعت ہوئی ہے۔ ایک محمد لطیف نظر، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے ہیں، ان کی پری اریسٹ بیل تھی، ضمانت قبل از گرفتاری۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے دہشت گردی عدالت سے خارج ہوئی، دہشت گردی عدالت سے خارج ہونے کے بعد ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ سے خارج ہوئی، اور پھر آ گیا یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ دوسری درخواست تھی حماد جاوید، ان کی پوسٹ اریسٹ بیل تھی۔ اب جو عبوری ضمانت تھی اس کے اوپر تو نوٹس جاری کر دیا، ان کو عبوری ریلیف دیتے ہوئے عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیا۔ جب بھی آپ کسی عبوری ضمانت کے لیے پیش ہوتے ہیں تو پہلی تاریخ پر عبوری ضمانت منظور ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد نوٹس ہو جاتا ہے، اور پھر ریکارڈ آتا ہے، اور عدالت پھر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ اس کو کنفرم کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے۔ یہ 2 طریقے ہوتے ہیں۔ تو عبوری ضمانت کا تو مسئلہ نہیں تھا، وہ تو پیش ہوئے، اس میں پیش ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ اپنے وکلا کے ہمراہ پیش ہوئے، اور اس بنیاد پر عدالت نے نوٹس جاری کر دیا۔ دوسری جو اہم درخواست تھی وہ ضمانت بعد از گرفتاری تھی، وہ حماد جاوید کی تھی، اور اس کے اوپر عدالت نے ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور عدالت نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے 2 سوالات پوچھے ہیں جس کا جواب پنجاب حکومت پروسیکیوشن نے دینا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کا جواب شاید پنجاب حکومت پروسیکیوشن کے پاس ہو ہی نہیں۔ اچھا، اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ سی سی ٹی وی فوٹیج کے حوالے سے سوال کیا گیا۔ منصور علی شاہ صاحب نے سوال پوچھا، پہلا سوال کہ ملزم پر الزام کیا ہے، یہ بتایا جائے کہ چونکہ جب سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو یہ جناح ہاؤس حملہ کیس ہے، اب جناح ہاؤس حملہ کیس میں اگر آپ نے 1400 لوگوں کو یا 2000 لوگوں کو نامزد کیا ہے تو اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ملزم ہے اس کے اوپر اسپیسیفک رول کیا ہے، اس کا اسپیسیفک رول کیا تھا۔ ہمیشہ ملزم کا جو اسپیسیفک رول ہے اس کو عدالتیں دیکھتی ہیں اور اس کو مد نظر رکھتی ہیں۔ ایک تو اسپیسیفک رول کے حوالے سے پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے، دوسرا عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا، جو معزز جج صاحب تھے انہوں نے یہ سوال پوچھا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ بتایا جائے کہ کیا یہ موقع پر موجود تھے۔ اب موقع پر جو موجودگی ہے وہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے، اور عدالتیں اس معاملے کو بھی دیکھتی ہیں کہ کیا موقع پر موجود تھے یا نہیں تھے۔ اور تیسرا سوال جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے پوچھا کہ اچھا، درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ملزم پر پولیس کانسٹیبل کو ڈنڈا مار کر زخمی کرنے کا الزام ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق پولیس اہلکار کو ہجوم نے پتھر مار کر زخمی کیا۔ ملزم پر الزام ہے کہ ڈنڈا مارا، میڈیکل رپورٹ کہتی ہے کہ پتھر سے زخمی ہوا، اور وہ ہجوم نے پتھر مارا، ایک پتھر سے نہیں۔ تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے پوچھا کہ کیا ملزم موقع پر موجود تھا، جس پر وکیل نے بتایا کہ ملزم دکاندار ہے اور موقع پر موجود نہیں تھا۔ جسٹس اطہر نے پوچھا کہ کیا ملزم کی موجودگی کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے۔ اب یہ 3 چیزیں، ملزم کے خلاف شواہد کیا ہیں، ملزم پر الزام کیا ہے، ملزم کیا موقع پر موجود تھا، اور کیا سی سی ٹی وی فوٹیج موجود تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ ملزم کی موجودگی کے کیا شواہد پیش کیے گئے ہیں، اس بابت پنجاب حکومت جواب جمع کروائے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے وقتاً فوقتاً یہ بات کی جاتی رہی ہے کہ آپ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو 1 گھنٹے میں آپ اس کی انکوائری کر سکتے ہیں کہ 9 مئی کی گرفتاری کا حکم کس نے دیا اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے، پورے 9 مئی کا جو وہ ایپیسوڈ ہے۔ تو یہ بات معزز جو بینچ ہے اس کی جانب سے پوچھی گئی ہے کہ ملزم پر الزام کیا ہے، ملزم کے خلاف شواہد کیا ہیں، ملزم کیا موقع پر موجود تھا، موقع پر موجود تھا تو سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے۔ یہ تمام تفصیلات طلب کرتے ہوئے ہمیشہ جب پہلی تاریخ ہوتی ہے ضمانت کی تو اس میں چونکہ ابھی عدالت نے تفصیلات اور ریکارڈ منگوانا ہوتا ہے،
تو عدالت نے نوٹس جاری کر دیا ہے پنجاب حکومت پروسیکیوشن کو، جو عبوری ضمانت ہے اس کے اوپر بھی اور جو ضمانت بعد از گرفتاری ہے اس کے اوپر بھی نوٹس جاری کر دی۔ ابھی تاریخ نہیں مقرر کی چونکہ یہ ضمانت ہے، جلد کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی چھٹیاں ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ ستمبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں یہ لگیں۔ اب اہم چیز یہ ہوگی کہ معزز عدالت کا فیصلہ کیا ہوگا، چونکہ جمال مندوخیل صاحب بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ وہ آبزرویشن، بھلے وہ ریٹن آرڈر میں وہ بہت ساری چیزیں جو عدالت میں آبزرویشنز دی گئی تھیں وہ نہیں اس میں شامل کی گئیں، لیکن اس کے باوجود عدالت میں بہت بڑے سوالات بھی اٹھائے گئے تھے اور عدالت نے یہ کہا تھا کہ ان کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہیں۔ اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر منصور علی شاہ صاحب بینچ کی جانب سے بھی تگڑا آبزرویشن دینے کے بعد آرڈر آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی آپ دیکھیں، بشرا بیگم کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو ڈسچارج کر دیں گے چونکہ ان کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے، اور میں نے کہا تھا آن دی بیسس آف ججمنٹ آف لاہور ہائی کورٹ صنم جاوید کیس میں اور عمران خان کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق کیس میں، تو یہ ہمیشہ اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے۔ بھلے ضمانت کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا سائفر کے حوالے سے ضمانت دی تھی منصور علی شاہ صاحب نے، لیکن اس کا حوالہ بار بار اپیلوں پر دوران سماعت سلمان صفدر صاحب دیتے تھے کہ جناب جب ضمانت کی درخواست پر فیصلہ سماعت ہو رہی تھی تو ہم سے سپریم کورٹ پوچھتی تھی کہ ہاں بھئی ثبوت کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ سپریم کورٹ کہتی تھی آپ اس کو سائفر نہ کریں، یہ تو کاپی ہے، سائفر تو نہیں تھا، یہ تو اس کی کاپی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں پھر ایٹ دی اینڈ کام آتی ہیں، تو یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی ججمنٹ بن جائے گی ٹرائل کورٹس میں اپنے کیس کو بہتر بنانے کے لیے۔ بائنڈنگ نہیں ہوتی ضمانت کی، لیکن وہ کیس کو بہتر بنانے کے لیے اور ایک ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہادت کے طور پر وہ اپنے کیس میں فائدہ لینے کے لیے اس کا حوالہ ضرور دے سکتے ہیں، چونکہ سپریم کورٹ کے ججز کی رائے ہوتی ہے یا ان کی جانب سے کوئی آبزرویشن دی جاتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔